بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے محتاطانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بندہ کیٹو شروع کرنا چاہے وہ سب سے پہلے لیکچر نمبر 500 پہ جا کے میری کتاب ڈاؤن لوڈ کرے جو کہ مفت ہے، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد شروع کرے، نہیں تو وہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور دوسری سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سوالات اردو میں کریں۔ یہ رومن اردو میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ دونوں باتوں پہ عمل کریں، آپ کی بہت مہربانی۔ آج میں ڈاکٹر شین اومیرا نے پروفیشنل باڈی بلڈر میں سڈن ڈیتھ، پروفیشنل باڈی بلڈر سے مراد یہ جو لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں، عام لوگ جو صحت کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے نہیں، یہ پروفیشنل باڈی بلڈر دیکھیں، ٹوٹل ڈفرینٹ باڈی ہے ان کی۔ اس پہ یورپین جرنل آف ہارٹ نے ایک ابھی لیکچر آیا ہے 2 مہینے پہلے 20 مئی 2025 کو، انہوں نے 15 سال تک یہ اسٹڈی کی، 2005 سے لے کے 2020 تک کہ سڈن کارڈیک ڈیتھ، ایک دم ہارٹ اٹیک ان لوگوں میں کیوں ہوتا ہے۔ 90,000 لوگوں کو اسٹڈی کیا گیا عام پبلک میں کہ ان میں کیا ریٹ ہے، اور باڈی بلڈروں میں کیا گیا۔ تو انٹرنیشنل فیڈریشن آف باڈی بلڈر جو ہے اس نے کوآپریشن کیا، تو انہوں نے دونوں میں کمپیئر کیا کہ عام پبلک میں اچانک ہارٹ ڈیتھ ریٹ کتنا ہے اور باڈی بلڈر میں کتنا ہے۔ یہ اسٹڈی ہے، اس کو ڈاکٹر شین اومیرا نے ایکسپلین کیا ہے، یہ پیپر موجود ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ جنرل پاپولیشن میں 1 یا 2 1 لاکھ میں سے لوگ اچانک ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں۔ امیچور باڈی بلڈر جو ہیں، جیسے کالج کے نئے نئے ہوتے ہیں، وہ 11 مرتے ہیں 1 لاکھ میں، اور جو پروفیشنل باڈی بلڈر ہیں وہ 180 مرتے ہیں 1 لاکھ میں۔ بہت زیادہ فرق ہے، 1 اور 180 کا فرق ہے، ہزاروں % زیادہ ہے۔ اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کی بڑی وجہ جو 11% ہائی ہے امیچور میں، اسکول ایج گروپ 20-22 سال تک ان کے امیچور کہتے ہیں، اس کے بعد جو پروفیشنل باڈی بلڈر ہیں ان میں 180 گنا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت سی ہے۔ سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اینروبک اینڈوجینک اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں، اس سے لیفٹ وینٹریکل، دل کا جو لیفٹ وینٹریکل ہے وہ ہائپرٹروفی جاتا ہے، بڑا جاتا ہے، فیبرس ہو جاتا ہے، اور اینڈوکارڈیل بعد میں چربی جمع ہو جاتی ہے، وسرل فیٹ بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو گروتھ ہارمون یا اسٹیرائڈ جو استعمال کرتے ہیں۔ پھر دوسرا گروتھ ہارمون استعمال کرتے ہیں، انسولین کرتے ہیں، پروٹین پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسولینس ہوتا ہے، کارڈک وسرل فیٹ بڑھ جاتا ہے، اور سارے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نارمل ہارٹ کے دل کے گرد چربی نہیں ہونی چاہیے، وسرل فیٹ نہیں۔ یہ دیکھیں وسرل فیٹ سارا بھرا ہوا ہے، اور یہ گروتھ ہارمون ہے، یہ ڈفرینٹ کمپنیوں کے آ رہے ہیں، انسولین استعمال کرتے ہیں، یہ پاؤڈر ہیں بے الگ قسم کے، ان میں بھی لوگ اسٹیرائڈ ڈال دیتے ہیں، شوگر بورڈ ڈال دیتے ہیں، پیور کیونکہ ہوتا ہے، اس لیے مکس فیٹ کے ساتھ جو نیچر میں آیا پروٹین ہمیشہ فیٹ کے ساتھ مکس ہوتی ہے۔ یہ صرف پروٹین لیتے ہیں اس لیے وہ خطرناک ہوتی ہے، انسولین آتی ہے، اسپائک کرتی ہے، انسولین بنتا ہے، یہ ان کی اسٹڈی ہے ساری وجہ۔ اس کے بعد وہ اپنے جسم سے فیٹ ختم کر دیتے ہیں، اس سے ان کا ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، پھر وہ ڈائیوٹک شارپ آور دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اس سے گردے پہ لوڈ پڑ جاتا ہے بہت زیادہ، پھر وہ کاربوہائیڈریٹ، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں، فیٹ نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں جی موٹا نہ ہو جائیں، مسل بڑھنے، وہ صرف پیور کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں یا پیور پروٹین کھاتے ہیں پاؤڈر۔ یہ دونوں خطرناک ہے۔ مطلب مکس ڈائٹ جیسے ہمیشہ وہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ دوسرا ان کی کھانے کا سائیکل بہت اسٹریسفل ہوتا ہے، انہوں نے نیند کو اٹھا اٹھا کے کھلاتے ہیں، اسٹریس بہت ہوتی ہے، کنٹیسٹ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اتنا اسٹریس ہوتا ہے کہ اس کا وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اسی لیے ان میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو باہر سے آپ ہارمون وغیرہ لیتے ہیں تو آپ کا اندر جو ہمارا ایپوتھیلمک پیٹیوٹری ایکسس ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، ہمارے اندر کے ہارمون پھر نہیں بڑھتے، اس سے سارا ان کا سسٹم اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنا اسکن وغیرہ مسل دکھانے کے لیے سپرفیشل فیٹ کم کر دیتے ہیں، صرف وینیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ، اور لمبی 2-3 گھنٹے اس سے کارٹسول آتا ہے تو وہ وسل فیٹ۔ یہ ساری بڑی بڑی وجہ 10 بتائیں ڈاکٹر صاحب نے، ان میں ایک دم ہارٹ اٹیک ہونے کا۔ تو اس کا زیادہ تر جو ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب ایک چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ جو ناک کا سائز ہے، جب انفلیمیشن ہوگی، وسل فیٹ ہوگا، آپ کی ناک کی سوزش بڑھ جائے گی۔ یہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں، دیکھیں جو ہی آپ کی وسل فیٹ کم ہوگا، سوزش کم ہوگی، ناک چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ آسان ہے، ڈیلی آپ دیکھ سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں۔ یہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ دیکھ لیں، سلی کر لیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا ڈائٹ چارٹ ہے، بہت آسان ہے۔ جو عام میں کہہ رہا ہوں جو شوگر کے لیے باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں، وہ کچھ استعمال نہ کریں، صرف پروٹین استعمال کریں، انڈے کریں، ایکسرسائز کریں، کوئی نقصان نہیں ہے، وہ نقصان ان کیمیکل کا ہے۔ دوسرا اسٹریسفل لائف ہے۔ تو اینڈ پہ خلاصہ یہی ہے کہ کوئی ہارمون، کوئی میڈیسن کچھ استعمال نہیں کرنی ہے آپ نے۔ ہیلدی باڈی بلڈر، ہیلدی پروٹین کھائیں، بیف کھائیں، انڈے کھائیں، مٹن کھائیں، ہیلدی فیٹ ضرور لیں، ویٹ ٹریننگ کر لیں، باڈی بلڈنگ کر لیں، میکسیمم ایکسرسائز HIIT کسی شکل میں کر لیں، سائیکل پہ کر لیں، PT کی شکل میں کر لیں، ویٹ لفٹنگ میں کر لیں، اپنے مطلب
تھک جانا ہے آپ نے، اینڈ تک کرنا ہے جب تک آپ فیل نہ ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں سارا. آپ اگر سائیکل چلا رہے ہیں تو جب آپ بالکل تھک چکے ہیں اس کو کہتے ہیں فیلئر. اس وقت تک یہ HATT ہو جائے گی، یہ MIE ہو جائے گی. یوگا بھی کریں، اسٹریچنگ کے لیے نیچے بیٹھیں. فلیکسیبلٹی یوگا سے سب سے زیادہ آتی ہے. نیچے بیٹھ سکیں گے آپ ہر پوزیشن میں. یہ ان کے سارا ہے. ڈائٹ میں وہی ہے کہ لمبی گھنٹہ جوگنگ کرنا، واک کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں. ہمیشہ 3 منٹ تیز واک کریں. میں لیکچر بنا دوں گا اس پہ. 3 منٹ بالکل سلو ہو جائیں. یہ جاپانی واکنگ کہتے ہیں اس کو، فارمر واک بھی کہتے ہیں. ہاتھ میں ڈمبل لے کے ویٹ اٹھا کے جیسے کسان 1 منٹ تک کریں. وہ بہت سے طریقے ہیں. تو کارنیور ڈائٹ ہے، فرمنٹڈ ویجیٹیبل ہیں. یاد رکھیں اچار، یہ کمچی، یہ سارا یہ ان کے فریج میں کہتے ہیں ہائی فرمنٹڈ چیزیں ہیں. ویجیٹیبل ہے، فروٹ فرمنٹڈ ہے، انار کا جوس فرمنٹ کر کے رکھا ہوا انہوں نے، وہی کہتے ہیں. اور گوشت ہوتا ہے اور کچھ نہیں، وہ باقی چیزیں نہیں ہیں ان کی. پھر وٹامن D3 K2 میگنیشیم پوٹاشیم. سلیپ ضرور لینی ہے 7 سے 9 گھنٹے. اور 9 ٹائمنگ سلیپ کا بہت امپارٹنٹ ہے. میکسیمم 10 بجے تک آپ نے ہر حال میں سو جانا ہے، نہیں تو اس کے بعد کارٹسول آ جائے گا، پھر بہت پرابلم آ جائیں گے. یہ آسان طریقہ ہے، بالکل آسان ہے. کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرنا، کوئی ہارمون، کچھ نہیں. نارمل صحت ڈائٹ لیں، جتنی باڈی بنے گی وہ جینین ہوگی. اور جیسے پچھلا چیز آپ نے دیکھا ہے کہ پلسز آپ کی نبض آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ ان کے صحیح، یہ ریفرنس ہے. آپ تھلی سے سن لیں، بہت کچھ مل جائے گا آپ کو، بہت فائدہ ہو جائے گا. اچھا جی، اللہ حافظ.